تو یہ کچھ باتیں میں نے اس میں اصول افتاء میں کچھ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر آپ حضرات تو ماشاءاللہ سب بیشتر حضرات ہیں، میں نہیں سمجھتا، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کتاب کی مراجعات فرمائیں، لیکن میں چند مباحث کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس کو بغرض اصلاح اس کو دیکھیں تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس پر مجھے متنبہ فرمائیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو من جانب اللہ ہے، ان کان ثوابا فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان. 3 مسائل ہیں جن کے اوپر میں نے خصوصی اس میں بات کی ہے. ایک مسئلہ جس کے اوپر زیادہ محنت صرف کی ہے وہ عرف کا ہے، اور الاحکام تتغیر بتغیر الزمان کا جو مقولہ ہے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی. اور عرف کس درجہ معتبر ہوتا ہے، کس وقت معتبر ہوتا ہے، کس وقت معتبر نہیں ہوتا، اس پر آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ ہے نشر العرف فی مسئلۃ العرف، تو وہ معروف رسالہ ہے. لیکن حضرت علامہ ابن عابدین تو بحر ناپیدا کنار ہیں، تو ایک جو بات سے بات نکالتے ہیں تو اس سے خلاصہ نکالنا بھی آسان نہیں ہوتا. میں نے ان سب مسائل کا جائزہ لے کر اس کو ذرا منضبط انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی. عرف کس جگہ معتبر ہوتا ہے، کتنا معتبر ہوتا ہے، کن احوال میں معتبر ہوتا ہے، اور الاحکام تتغیر بتغیر الزمان یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کو بعض ملحدین لے کر ساری شریعت کے اوپر قلم پھیرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس کی کیا حدود ہیں، کن حالات کے اندر وہ تغیر ہو سکتا ہے، اسی کے ذیل میں عرف کا مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. اگر میری اہل افتاء حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو بغرض اصلاح ملاحظہ فرمائیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے تو مجھ سے بے تکلف مجھے متنبہ فرمائیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں. دوسری بحث جو ہے وہ تقلید کی ہے. تقلید ائمہ، اس کی کیا حد ہے، کیا حقیقت ہے، اور شاید مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں نے شاید پہلی بار تقلید کے مختلف درجات بیان کیے. تقلید کے بہت سے درجات ہیں، کون سا درجہ کس وقت میں واجب ہوتا ہے، کس وقت میں واجب نہیں ہوتا، اور جب کوئی تقلید کر رہا ہو کسی امام کی تو اس کے بعد کسی دوسرے امام کے قول کو اختیار کرنے کا کیا اصول ہے. اسی میں تلفیق کا مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو خاصی نازک ہے. ایک طرف ہمارے اکابر نے تقلید شخصی کو ضروری قرار دے کر، اور ہمارے اسلاف نے ضروری قرار دے کر ایک بہت بڑے عظیم فتنے کا دروازہ بند کیا، اور وہ ہے تشہی، کہ محض نفسانی خواہش کی بنیاد پر کسی دوسرے قول کو اختیار کر لیا جائے. دوسری طرف بعض جگہ تقلید میں جمود اتنا ہوا ہے کہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کر لینا کفر کے مرادف سمجھ لیا گیا تقریباً، اور ایسا کر لیا گیا کہ جیسے یہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا. وہ ایک ہمارے شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پاکستان آئے تھے. تو وہ اگرچہ پکے حنفی تھے
اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے حنفیہ کے دفاع میں کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جمع بین الصلاتین کرتے تھے سفر میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے تھے، ہیں دونوں جمع حقیقی، تقدیم بھی تاخیر بھی کیا کرتے تھے سفر میں۔ علامہ شافعی نے بھی لکھ دیا نا بھی کئی تقلید کرنا ایسے مواقع پر جائز ہے امام شافعی کی، تو بہرحال وہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک سب لوگ بڑے عقیدت مند تھے اس لحاظ سے کہ وہ حنفی عالم ہیں اور حنفیہ کے بڑے دفاع کرتے ہیں۔ اتفاق سے نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز بھی پڑھنے کا بغیر، تو ہمارے ایک بڑے عالم بہت بڑے معروف آدمی تھے، انہوں نے کہا یا شیخ انت تجمع بین الصلاتین، اتنی زور سے انہوں نے کہا۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں مجھے جیسے حل ترتکب کفرن، تو بہرحال ان کا ایک خیال تھا کہ جائز یہ بھی جائز ہے شافعیہ کے قول پر عمل کرنا، ان کی ایک رائے تھی، ہمارے اکابر عام طور سے نہیں کرتے۔ میں بھی بہت عرب علماء کے ساتھ رہتا ہوں، روزانہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا۔ تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ مغرب اور عشاء، مغرب کا وقت آیا تو کہا تم نماز پڑھاؤ، تو میں نے کہا بھائی میں نماز پڑھا کے ہٹ جاؤں گا، آپ کو عشاء بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھیں گے جمع بین الصلاتین، تو پھر آپ ہی نماز پڑھاؤ مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی۔ کہا کہ نہیں، مغرب کے آپ کے پیچھے پڑھیں گے اور عشاء کے ہم الگ کریں گے۔ تو استغفر اللہ، نہیں لیکن میں ایک جمع کرتا ہوں، دو جگہ جمع کرتا ہوں۔ ایک جمع کرتا ہوں اس وقت جبکہ جو مابین الشفقین ہے یا مابین المثلین ہے، اس میں مسافر اور مریض کے لیے گنجائش ہے، خود فقہ حنفی میں گنجائش ہے، مابین المثلین اور مابین الشفقین۔ تو ایسے موقع پر جمع کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس جگہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ نہیں کہ سفر کے علاوہ یا وہ اس کے یعنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ مثل اول کے اندر ہی نماز پڑھ لی عصر کی۔ ہاں دوسری اس جگہ کرتا ہوں کہ جہاں مثلا جہاز میں جانا ہے اور جہاز میں جانے کے وقت میں یہ خیال ہے کہ عصر کا وقت نکل جائے گا، عصر کا وقت نکل جائے گا اور نماز بر وقت عصر کی نہیں پڑھی جا سکے گی، اس صورت میں مثل اول اور اس موقع پر ظہر عصر میں جمع کر لیتا ہوں، صرف ان مواقع۔ لیکن اس کے علاوہ ساری دنیا میرے جتنے عرب دوست ہیں سب کو پتہ ہے یہ بات کہ میں بلکہ یہ ہوا کہ جب میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور انہوں نے عشاء کی نماز شروع کر دی تو میں نے بنیت نفل ان کے ساتھ شامل ہو گیا، تو الگ ہونا تو اچھا نہیں لگتا، تو بنیت نفل شامل ہو گیا، یعنی دو سنتیں میں نے ان کے پیچھے پڑھ لی۔ تو بعد میں مجھ سے پوچھنے لگے یا شیخ بتا تھا تجمع، اب آپ جمع کرنے شروع کر دیں؟ میں نے کہا لا لا ما جمع انما تنفلت معکم۔ تو ویسے میں نہیں کرتا ہوں لیکن ان دو صورتوں میں کرتا ہوں۔ تو خیر، تو حضرت شیخ نے یہ بات کہی تو اس کے اوپر گویا جو اس کا انکار تھا، اس کے اوپر نکیر تھی، اس کے اوپر ویسی تھی جیسے کہ کسی مجمع علیہ منکر کے اوپر نکیر کیا جائے۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے سنا تھا، اللہ اکبر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے، غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے، اور غیر منکر میں تمام مجتہد فی امور داخل ہے۔ نکیر جو ہے وہ مجتہد فی امور میں نہیں ہوتی، نکیر مجمع علیہ امور میں ہوتی ہے، اور مجتہد فی امور میں نکیر نہیں ہے۔ یہ سب نے بعد میں نے تو بات حضرت والد صاحب سے سنی تھی، اور پھر اب بہت کتابوں کے اندر شاید میں نے اس میں بھی لکھی ہے، اصول افتاء کے اندر بھی لکھی ہے حوالوں کے ساتھ، کہ
مجتہد فی امور میں نکیر نہیں ہے، افہام و تفہیم ہے، افہام و تفہیم ہو سکتی ہے لیکن نکیر نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے قول پر عمل کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اتباع نفس کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ اپنی اس کی رائے ہے اس کی بنا پر کر رہا ہے تو نکیر نہیں کر رہا اس کے